اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تقریباً 2 صورتیں آج کی تراویح میں آپ نے سماعت فرمائی۔ ایک ہی مضمون کی یہ 2 صورتیں، اس لیے دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت میں اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل ہوتا تو مسلمان آج جیسے نظر آتے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ افسوس کہ ہمارے پرانے لوگوں نے ان آیتوں پر عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ 2 صورتوں کے احکام جو ہیں اس میں آپ کو کل بتایا میں نے، کیونکہ سورہ انفال کل شروع ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا مسلمانوں کو، جو بہت ستائے گئے تھے، جن کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ کیوں نوازا؟ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اولئک هم المؤمنون حقا، فرماتا ہے حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں یہ مومن ہے فرماتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی بات ہے، دیکھیے صحیح معنوں میں اگر مومن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سب بات تھی ان کے ساتھ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اتنا ہی نہیں، فرماتا ہے لم درجات عند ربہم، ان کے لیے اور بھی بڑے بڑے درجے ہیں اور بڑے انعامات ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، آل عمران بہت پہلے کی سورت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمنان اسلام جو کچھ کرتے ہیں اسلام کو روکنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور ستانے کے لیے، ان سے کہہ دیجئے قل للذین کفروا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہار جاؤ گے، بہت جلد تم لوگ ہار جاؤ گے، یہ کہہ دیجئے۔ یہ بات بہت پہلے کہہ دی گئی تھی، اور یہاں سورہ انفال میں بھی یہ بات وقت پر کہی جا رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین بے حد و حساب پیسہ خرچ کرتے تھے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو حق سے دور کرنے کے لیے، مکے سے دور الگ رکھنے کے واسطے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حد و حساب خرچ کرتے ہیں، یہ سب ان کو بہت افسوس ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، شرمندگی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ ہار جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ سورہ انفال میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اب سورہ توبہ کے مضامین بہت ہیں، اسی میں ہجرت کا واقعہ بھی ہے، اسی میں جنگ تبوک کا بھی قصہ ہے۔ ہجرت تاریخ اسلام میں سب سے اہم واقعہ ہے، ہجرت سیرت نبوی کا بھی سب سے اہم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ہماری جو تاریخ ہے 1442، یہ ہجرت ہی کہیں 1442 سال ہوئے ہیں ہجرت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو وہیں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک نیا دن طلوع ہوا اسلام کے غلبے کا اور اسلام کی کامیابی کا۔ تو ہجرت کیسے ہوئی؟ یوں ہی اتفاقیہ نہیں ہوئی ہجرت، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی، پلاننگ جسے کہتے ہیں وہ ہوا۔ کب سے؟ 2 سال۔ تاریخ میں ایک سال ہے عام الحزن کہلاتا ہے، جس میں 2 آدمیوں کا انتقال ہوا، 2 بڑے آدمیوں کا انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کا ایک اثر تھا، رسوخ تھا مکے میں، ان کی وجہ سے کھل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ یہ دونوں کا انتقال ہو گیا، بہت دکھی ہو گیا، اس لیے تاریخ میں اس سال کا نام عام الحزن ہے، غم کا سال، عام الحزن۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ مکے میں رہنا مشکل ہے، دشوار ہے، مکے میں رہ کر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہیں سے یہ بات شروع ہوئی، 2 سال پہلے اس کی پلاننگ شروع ہوئی۔ اور ہجرت سے ذرا پہلے
بڑی تفصیلات ہیں، یہ تمام بھی تاریخ میں بھی ہیں، سیرت میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. کیسے کیا میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کامیابی کب ملتی ہے آدمی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ دوپہر کے وقت عربوں کی عادت تھی سونے کی، تو آپ کو معلوم تھا اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس لیے آپ تشریف لے گئے اور اپنے منہ پہ کپڑا باندھے ہوئے تھے. آپ وہاں جا کے آپ نے ابو بکر سے کہا، تخلیہ کہا کہ لوگوں کو باہر کر دو، آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا ہے. پھر آپ نے ہجرت کے بارے میں ان کو بتایا اور سمجھایا. بہت احتیاط برتی گئی ہے ہجرت کے لیے. رات کے وقت، رات بھی کون سی اختیار کی گئی؟ اماوس کی رات اختیار کی گئی، اندھیری رات. اور گھر کے پچھواڑے سے نکلے، اور راستہ جو مدینے کو جاتا تھا وہ راستہ چھوڑ کر یمن جانے والے راستے پہ آپ تشریف لے گئے. تو اتنا سب کر کے، اتنی تیاری کے ساتھ یہ کام کیا. تو یہ سب سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے فرمایا. تو یہ نمونہ ہم سمجھتے ہیں صرف صورت شکل میں، لباس وغیرہ میں ہے، نمونہ ایسے سمجھتے ہیں. ایسے نہیں، زندگی کے ہر کام میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ سب کرنا چاہیے. اس طرح سوچ سمجھ کر جو کام کیا جاتا ہے، ہوش کے ساتھ، حواس کے ساتھ، جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں کامیابی نہیں ملتی. تو یہ ہجرت کا واقعہ ہے. میں نے اس کی تمہید بتائی، نکلے کس طرح. سفر کی 27 تاریخ تھی، اماوس کی رات میں نے کہا. تو مدینے پہنچے. بڑی لمبی بات ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے. اسی کو ہجرت کہتے ہیں، ورنہ آپ ڈکشنری میں ہجرت دیکھیں گے تو امیگریشن اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں تھی. یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہ سفر ہوا تھا. اس لیے بہت اہم ہوا تاریخ اسلام میں. ایک واقعہ ہے یہ، اس کا ذکر مختصر ہوا ہے سورہ توبہ میں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ہمت دلائی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ذرا پریشان ہوئے تو بتایا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ڈریے نہیں، دکھی مت ہو جائیے. ہم چوری کر کے نہیں بھاگتے ہیں، ہم کسی کو قتل کر کے نہیں بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم اللہ کے حکم سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہر قدم پر وہ ہماری مدد کرے گا. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے. دوسری بات، جنگ تبوک، بڑی جنگ. تاریخ اسلام میں بہت بڑی جنگ. جنگ کس سے تھی؟ روم کے بادشاہ سے تھی، جولیس سیزر سے جنگ تھی. یہ جنگ بہت بڑا لشکر اس کا، سیریا جو ہے اس کے بارڈر میں بہت بڑا لشکر اس کا مقابلہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر دیے، صحابہ کو بتایا جو تم مدد کر سکتے ہو کرو. تو جو مالدار تھے انہوں نے دل کھول کے دیا، جو معمولی مزدور تھے انہوں نے ان کو جو کھجور مزدوری میں ملا وہ ایک ایک مٹھی کھجور لا کے دیا. تو دیکھیے اس کو بھی بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا. قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ مٹھی بھر کھجور دے کر کون سا پہاڑ کا یہ سر کر لیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے، اسی میں طاقت ہے، اسی میں کامیابی ہے. آج بھی ہمارے پاس اگر کوئی چندے کے لیے آتا ہے تو جو بڑے بڑے مالدار ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے لیتے ہیں. عام آدمی ان کو نہیں دیتا. لیکن جنگ تبوک کے اندر مزدور جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے کچھ کھجور لیتا ہے، 1 کلو کھجور لیتا ہے، تو اس نے بھی 1.25 کلو کھجور اس راہ میں دی. اور بڑے لوگوں نے بہت کچھ دیا. یہ بھی بہت اچھا، بہت بڑا سبق والا قصہ ہے، تفصیل میں ہم جا نہیں سکتے. اور موسم انتہائی گرم تھا. تو لوگوں نے یہ کہا، منافقین نے لا تنفروا فی الحر کہا، بہت گرمی ہے اس میں مت نکلو. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نارو جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت سخت ہے، بہت گرم ہے. اسی کو تم گرمی سمجھ کر بچنا چاہتے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو. اگر یہ سب محنت نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم کی آگ بہت سخت ہے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. 30,000 مسلمان جمع ہوئے، نکلے. تبوک بالکل مدینے کے اخیر میں ہے. تبوک مشہور شہر ہے آج بھی مدینے میں. تو وہاں پہنچ کر بڑی جنگ ہوئی. اس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت بڑا معرکہ ہوا، 1,00,000 سے زیادہ فوج تھی اس کی، جولیس سیزر کی.
اس میں مقابلے میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ یہ دو واقعے اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ بھی بتایا گیا ہے اور یہ جنگ تبوک کا بھی بتایا گیا ہے کہ کامیابی کب ملتی ہے، کسے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے۔ ہم صرف مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے رہیں گے تو یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں میدان میں کام کرنا ہے۔ تو آیت جو میں نے پڑھی اپنا درس شروع کرنے سے پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت تم پیدا کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو، یہ تیار کرو۔ ہر چیز کی ضرورت جو ہے، اس دور کا جو ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو بنانے میں، اس ہتھیار کے ایجاد کرنے میں تم کام کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اسی کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکتے ہو۔ وعدوکم، تمہارے دشمنوں کو ڈرا سکتے ہیں۔ اور تمہارے کچھ ایسے بھی دشمن ہیں تم ان کو نہیں جانتے، وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اگر تمہارے پاس ایسی طاقت ہوگی، تمہارے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے، تو پھر وہ سب لوگ تم سے ڈرے ہوئے رہیں گے، سہمے ہوئے رہیں گے، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ٹیڑھی آنکھ سے تمہیں نہیں دیکھا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انتم لا تظلمون، فرمایا تم پر کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیجیے دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم کون سی ہے؟ تو مسلمان ہیں۔ ہر جگہ، مسلم ملکوں کے اندر بھی، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی، اور جہاں اکثریت میں ہے وہاں بھی مسلمانوں پر بڑے ظلم توڑے جاتے ہیں۔ ہر چیز ان کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دنیا کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے انہی کی چیزوں پر قبضہ ہوتا ہے، ان کے مکانوں پر، ان کے زمینوں پر، ان کی مسجدوں پر، ان کی عبادت گاہوں پر، سب پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو قرآن نے جو بار بار جو کہتا ہے اسے پیٹھ کے پیچھے مت ڈالو، تو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے قرآن کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ بے ادبی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے احکام کو نظر انداز نہ کرو، اس کو پڑھو، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق تم زندگی بسر کرو۔ پھر دیکھو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سب سے اونچے تم ہی لوگ رہیں گے۔ تو یہ قرآن ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے قرآن۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو غور سے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کے وعدے، جن قوموں سے اللہ نے وعدہ کیا ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پستی سے بلندی پر پہنچایا۔ تو یہی اس کا وعدہ ہر دور کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، اور ہر صدی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت کی زندگی بسر فرمائے، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو۔ ہماری پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے، ہماری بیماریوں کو دور کرے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر بلا اور ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔